الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا سیکھیں گے۔ دعا کے فضائل و مسائل سے متعلق درس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ایک نئی دعا سیکھیں گے جس کے روایت کرنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، صحیح یہ متفق علیہ حدیث ہے، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یدعو بهذا الدعاء اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فرمایا کرتے تھے، کون سی جگہ اور کون سے وقت میں، یعنی اس کے جگہ اور وقت عام ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی صلاۃ میں، تہجد میں، قیام اللیل میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ قیام اللیل میں کس وقت پڑھتے تھے؟ بعض روایات کے مطابق آپ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں پڑھتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق تشہد سے سلام پھیر لینے کے بعد پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا رات میں، قیام اللیل میں، تشہد کے اندر اور تشہد کے باہر، اور اس کے علاوہ عام مقامات پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، تو مختلف اوقات میں اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ مغفرت کا معنی اس سے پہلے کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے اور ان کو معاف کر دے، ان پر سے سزا اٹھا لے۔ تو اس میں دو معنی مغفرت میں آتا ہے، پردہ پوشی کرنا اور سزا کو ختم کر دینا، اسے معاف فرما دینا۔ کیا کیا معاف فرما دے؟ خطیئتی وجہلی۔ خطیئہ یہ کہتے ہیں اس گناہ کو جو آدمی دانستہ طور پر کرے، آدمی جان رہا ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز گناہ ہے، اور اس کے بعد پیش قدمی کرے اور اسے کر ڈالے، تو اسے کہتے ہیں خطیئہ، اسے کہتے ہیں گناہ، اسے کہتے ہیں غلطی۔ تو اے اللہ جو میں نے دانستہ گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے۔ وجہلی، اور اے اللہ میری نادانیوں کو بخش دے، یعنی ایک کام جسے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ غلط ہے اور میں کر بیٹھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا، تو یا اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے، میری دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میرے نادانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میری غلطیوں کوتاہیوں کو اور میری نادانیوں کو یا اللہ تو بخش دے۔ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، اور اے اللہ میرے معاملات میں میرا حد سے تجاوز کر جانا تو معاف کر دے۔ اسراف حد سے آگے بڑھ جانا، اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور میرے معاملات میں، امر کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک امر و نہی، کسی چیز کا حکم دیا گیا، کسی چیز سے روکا گیا، وہ امر ہے، اس کی جمع آتی ہے اوامر، اور ایک امر شان کے معاملے میں، اس کی جمع آتی ہے امور، معاملات۔
تو یہاں مراد شان ہے، وہ اسرافی فی امری، اور میرے اپنے معاملات اور حالات میں، یعنی کھانا کھانے میں اسراف ہو جائے، پانی پینے میں اسراف ہو جائے، کپڑا پہننے میں اسراف ہو جائے، سواری کے معاملات میں اسراف ہو جائے، بات کہنے میں اسراف ہو جائے، تو میرے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، اقوال و اعمال ہیں، اقوال و افعال ہیں، اس میں جہاں اسراف ہو جائے، حد سے تجاوز ہو جائے، تو یا اللہ تعالیٰ تو اس پر میری پکڑ نہ فرمانا، یا اللہ تو اس کی پردہ پوشی فرما دینا، یا اللہ تو اسے معاف فرما دینا۔ اس کا مطلب اسراف یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ممنوع ہے اور اس پر بھی گرفت ہونے والی ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل کے ساتھ ساتھ ایک ایک غلطی جو انسان سے ہوتی ہے اور افراد امت سے جو ہو سکتی ہے، کیسی اچھی تعلیم دی ہے کہ ایسے ایسے دعا مانگیں۔ آپ نے اسوہ بن کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا، بخشش کا سوال کرنا، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا، اور اس حکم پہ آپ عمل کرتے ہوئے ایسا کر رہے تھے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری، یا اللہ میری دانستہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری نادانیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ معاملات میں، اقوال و افعال میں میرے تجاوز کو، حد سے تجاوز کو معاف فرما دے، وما انت اعلم بہ منی، اور اللہ ان چیزوں کو تو مجھ سے معاف فرما دے جس کو تو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اسے معلوم بھی نہ ہو؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کا گناہ ہونا نہ معلوم ہو، بعد میں معلوم ہو جائے کہ یہ میں نے کیا یہ گناہ ہے، یا پہلے سے معلوم ہے اور پھر اس نے کیا کہ یہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آگے کی بات ہے کہ آگے جو گناہ ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے، مجھے معلوم نہیں ہے تو آگے کو گناہوں کی مغفرت نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ یہ پچھلے ہی گناہوں کی مغفرت طلب کی جا رہی ہے۔ اور وہ کیسے؟ آدمی ایک کام کرتا ہے بھول جاتا ہے۔ کیا آج کے دن آپ سوچیں کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اب تک کیسے کیسے گناہ اور کیسی کیسی غلطیاں اور کیسی کیسی نادانیاں آپ نے کی ہیں، سب آپ کو معلوم ہے، سب آپ کو یاد ہے، سب کو آپ نے گن گن کے رکھا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں رہ گیا، میں تو بھول گیا، یا اللہ جو بھی تیری نظر میں میری کوتاہی ہے، میرا عیب ہے، میری خرابی ہے، میری کمی ہے، تیری بارگاہ میں جو بھی میری طرف سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، یا اللہ تو سب کی پردہ پوشی فرما دے اور سب کو معاف فرما دے اور سب کی بخشش فرما دے۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود مانگا کرتے تھے۔ تو آپ اس طرح سے ہمارے لیے اسوہ بنے اس دعا میں۔ تو جب ہم یہ سوچ کے دعا کریں گے کہ اللہ کے نبی کی میں پیروی کر رہا ہوں، آپ کی سنت پہ چل رہا ہوں، آپ نے مانگا ہے میں بھی مانگ رہا ہوں، تو ایک ثواب سنت پہ چلنے کا بھی مل جائے گا، ایک ثواب دعا مانگنے کا بھی مل جائے گا، دو ثواب مل جائے گا، سنت پہ چلنے کا عمل، اتباع سنت کا ثواب، اور دوسرے دعا مانگنے کا ثواب، کیونکہ دعا خود عبادت ہے، تو عبادت بھی کریں گے اور سنت کے مطابق بھی کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، یا اللہ میری دانستہ گناہوں کو، نادانیوں کو، اور میرے حد سے تجاوزات کو، اور جو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی جدی و ہزلی، یا اللہ میرے سنجیدہ گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے مذاق میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہزل اور جد
ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ جب ہم کوئی کام سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، سچ میں، حقیقت میں، دل سے کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جد۔ اور ایک کام مذاق میں کرتے ہیں، چاہے کام ہو یا بات ہو، کیونکہ انسان کے کچھ اقوال ہوتے ہیں اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ اقوال میں یا اعمال میں آدمی سنجیدگی سے کرے یا غیر سنجیدگی کے ساتھ، مذاق میں کرے یا سچائی میں کرے، گویا مذاق کی بھی پکڑ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو میں نے مذاق میں کیا، کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ ہاں، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اور بعض مذاق تو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نواقض اسلام میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ تم اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، کوئی بہانہ نہ کرو، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ تو مذاق کو آدمی معمولی نہ سمجھے، مذاق میں بھی ایسی چیز نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معافی طلب کی کہ یا اللہ کوئی عمل مذاق میں غلط ہو گیا، کوئی قول مذاق میں غلط ہو گیا، یا اللہ میں اس کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی، یا اللہ میری سنجیدہ اور غیر سنجیدہ، میری مزاحیہ اور سنجیدہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، وخطئی وعمدی، اور یا اللہ میری غلطیوں کو اور میری دانستہ کیے گئے اعمال کو، جو میں نے جان بوجھ کر ڈالا اور جو میں نہیں جانتا تھا اور مجھ سے ہو گیا، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، یا اللہ یہ سب میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سب میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کل بنی آدم خطا، خطا اور غلطی تو ہر آدم کے بیٹے سے ہونے والی ہے، کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو لوٹ آتے ہیں اللہ کی طرف، جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ ہی کا ایک حصہ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اعتراف کر رہے ہیں، اور اعتراف بھی دعا کی ایک قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے دعا سکھا دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کر لیا ہے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا یہ بھی دعا کی ایک صورت ہے، اور ایک اہم صورت ہے، اور بہت ساری دعاؤں میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اے اللہ میری سنجیدہ، غیر سنجیدہ، مزاحیہ غلطیاں اور دانستہ غلطیاں، خطائیں، یہ سب میرے پاس موجود ہیں، یا اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، یا اللہ تو بخش دے میرے لیے ان گناہوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو میں بعد میں کروں گا آگے کے لیے بھی۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ ہم نے آپ کو فتح، کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے نبی اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا تھا جب آپ
رات میں قیام اللیل کرتے تھے اس قدر کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اس کے بہت سارے اسباب میں سے یہ ایک سبب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بار بار اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ سبب بھی ہو سکتا ہے، ایک نتیجے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، یہ سبب بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پر صلاۃ بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو جب ہم صلاۃ بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پہلے بتا دیا کہ میں صلاۃ بھیج رہا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ صلاۃ بھیج؟ گویا اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اپنے نبی پر، اور ان میں سے ایک ہماری دعا کی قبولیت بھی ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیج، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ تو وہ بھی ایک سبب ہے بہت سارے اسباب میں سے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے گناہوں اور پچھلے گناہوں کے اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت فرما دی تھی، اس کے بہت سارے اسباب تھے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ جو میں نے پہلے کیا ہے، جو میں آگے کروں گا، یا اللہ تو سب کو بخش دے۔ اور امت کو تعلیم دینے کے لیے بھی آپ نے ایسا کیا، تواضع کے طور پہ بھی کیا، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔ وما اسررت وما اعلنت، اور جو کچھ میں نے خفیہ طور پر کیا اور جو کچھ میں نے علانیہ طور پر کیا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے چھپ کے کیا لوگوں کی نظروں سے، یا اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ میں نے علل اعلان لوگوں کے روبرو کیا، لوگوں کے سامنے کیا، یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے دل میں برے برے خیالات جو دل میں آئے، جو لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، جو دل میں نے سوچا، دل میں جو میں نے مزے لیے غلط چیزوں کے، سینے میں جو مخفی ہیں خیالات وساوس، یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور جو کچھ میں نے زبان سے کہہ دیا، ہاتھ اور پیر سے کر لیا، وہ علانیہ ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ بلا دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ علانیہ گناہ کرنے والا چھپے طور پر گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا گنہگار تو ہوگا ہی، دوسرے وہ لوگوں کے لیے اسوہ بن رہا ہے، نمونہ بن رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ گناہ کریں گے۔ اس لحاظ سے گنہگار ہونا علانیہ طور پر گنہگار ہونا بھی ہے اور لوگوں کے لیے غلط اسوہ بننا بھی ہے، تو یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے، علانیہ گناہ کرنے والے کا ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے معاشرے میں گناہ معمولی ہو جاتے ہیں، فلاں بھی تو یہ کام کرتا ہے، فلاں بھی تو یہ کام کرتا ہے، فلاں بھی تو یہ کام کرتا ہے، تو پھر انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ تو جو شخص کسی معاشرے میں جو نیکی کا معاشرہ ہو، نیک لوگوں کا معاشرہ ہو، اس میں کوئی ایک گناہ شروع کرتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے پھیل جاتا ہے لوگوں میں، تو وہ گناہ جاری کرنے کا بھی مجرم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ یہ رہا علانیہ گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اس سے بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور جو کچھ چھپ کے جو گناہ کرتا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ایک گناہ چھپ کے کیا
उसके और अल्लाह के बीच में वो गुनाह था, उसके बाद उसने तौबा कर लिया और उसे भुला दिया। एक शख्स ऐसा होता है कि उसने छुप के गुनाह किया, अल्लाह ने पर्दा डाल रखा था, लेकिन फिर वो लोगों से मिला और अपने गुनाह को खुद लोगों से बयान किया, चटखारे लेकर, मजे लेकर, मैंने तो ये गुनाह किया, मैंने तो ये गुनाह किया, मैंने तो ये गुनाह किया, मजे ले लेके बयान कर रहा है। इसको कहा जाता है मुजाहरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन वो लोग जो अल्लाह के पर्दे को फाड़ देते हैं, अल्लाह ने जिनके गुनाहों पे पर्दा डाल रखा था, लेकिन वो उस पर्दे की नाकदरी करते हुए उस गुनाह का एतराफ लोगों के बीच में करते हैं और लोगों के को बयान करते फिरते हैं कि मैंने ये गुनाह किया और ये गुनाह किया, गुनाह किया, ऐसे लोगों की माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि गुनाह को मामूली बनाने का सबब बनते हैं, लोगों की नज़रों में गुनाह को आम करने का जरिया बनते हैं। तो ये भी एक ऐलान हो गया, इसरार के बाद ऐलान, छुपके किया फिर ऐलान कर दिया, तो इसमें दोनों जमा हो गया। बहरहाल इससे हमें अल्लाह से ये दुआ याद करके इस तरह हमें अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरे खुफिया गुनाहों को भी बख्श दे और अलानिया को भी बख्श दे, और हमें अपनी बेतौफीकी से महफूज कर ले कि ऐसा ना हो कि खुफिया जो गुनाह हो गए हैं हम खुद ही उसको अलानिया कर दें। अल्लाह इससे भी तू हमारी हिफाजत फरमा ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अल्लाह मग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी। और अल्लाह उन तमाम गुनाहों को जो मैंने कर लिया और जिनके बारे में तू मुझसे ज़्यादा जानता है, या अल्लाह तू उसे भी बख्श दे। दो बार दोहराया गया कि अल्लाह तू जो मुझसे ज़्यादा जानता है, इसलिए कि इंसान आम तौर पर गाफिल हो जाता है अपने गुनाहों से, अपनी कोताहियों से, और या फिर कोताहियाँ दो तरह की होती हैं। तो एक बार एक तरह की कोताही याद आई तो उस पर कहा, और एक बार एक तरह की कोताही। एक होता है कि फ़राइज़ की अदायगी में जो कोताही हो जाए, और अल्लाह ताला उसे खूब जानता है कि फ़राइज़ की कोताही में कहाँ कहाँ कमी रह गई है। और एक ये हराम के इर्तिकाब में जो कोताही हो गई है, वो अल्लाह ताला खूब जानता है कि किस किस चीज़ से अल्लाह ने रोक रखा था और हराम करार दे रखा था, और बंदे से उस हराम के इर्तिकाब में कोताही हो गई है। तो या अल्लाह जो कोताही हराम के मामले में हो गई हो, या अल्लाह जो कोताही फ़राइज़ के अदायगी के मामले में हो गई हो, या अल्लाह इन सब की तो बख्शिश फरमा दे। बंदा जब ये दुआ मांगता है तो ये सब मांगता है। उसके बाद कहता है अल्लाहुम्मा अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख्खिर, या अल्लाह तू आगे करने वाला है और तू पीछे करने वाला है, या अल्लाह तू बुलंद करने वाला है, तू पस्त करने वाला है, या अल्लाह तू इज्जत देने वाला है, तू ही जलील करने वाला है, या अल्लाह ये सब तेरे हाथ में है। व अंत अला कुल्ली शैइन कदीर, या अल्लाह तू हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे तू कुदरत रखता है। एक लफ्ज है कुदरत और एक लफ्ज है कुव्वत, दोनों में फर्क है। कुदरत के मुकाबले में है आजिजी, या अल्लाह तू हर चीज पे कादिर है, तू किसी चीज से आजिज नहीं है कि उसे न कर सके। और कुव्वत, या अल्लाह तू कवी है, ज़ईफ नहीं है। कवी का बरअक्स, कवी की जिद ज़ईफ है और कदीर की जिद आजिज है। इससे दोनों का माना समझने में आसानी होगी। तो अल्लाह का एक नाम है कवी और एक नाम है कदीर। अल्लाह की एक सिफत है कुव्वत और एक सिफत है कुदरत। और अल्लाह ताला से ज़ौफ़ की भी, ज़ाफ़ की भी नफ़ी की जाएगी, कमज़ोरी की भी नफ़ी की जाएगी और आजिज़ी की भी नफ़ी की जाएगी। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। बाज़ नादान गिनाने बैठ जाते हैं कि अल्लाह इस पे कादिर नहीं, इस पे कादिर नहीं, इस पे कादिर नहीं, इस पे कादिर नहीं। ये जहालत है। अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो हमें कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है,
تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پہ قادر ہے۔ دیکھنے میں تو اس میں کوئی خرابی نہیں لگتی، لیکن یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ کون کہتے ہیں؟ ایک گمراہ فرقہ اس کو کہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے اسی پہ قادر ہے، جو نہ چاہے اس پہ قادر نہیں ہے، اور اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے یہ بندے کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت نہیں، اس لیے اللہ کو اس کی قدرت بھی نہیں، اس لیے بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک بہت گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا بھی خالق ہے اور بندے کے اعمال کا بھی خالق ہے، اور بندہ جو کچھ چاہتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بیان ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی اس روئے زمین پر، اللہ کی اس سلطنت میں، اللہ کی اس بادشاہت میں اللہ کے چاہے بغیر کوئی کفر کر سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے کفر کریں، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اجالا رہے اور اندھیرا بھی رہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایمان بھی رہے، کفر بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی رنگینی اللہ نے اس طرح بنائی ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے، بظاہر یہ معصومانہ جملہ لگتا ہے، بظاہر یہ درست جملہ لگتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ایک صاحب ایمان کو اس طرح کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسا اللہ نے خود فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ تو اللہ کے اس میں دو نام آئے، اور دو ان کے ہر نام کے اندر اللہ کی صفات بھی ہیں، المقدم والمؤخر۔ یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو اکٹھا ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے هو الاول والآخر، جیسے المعز المذل، جیسے النافع الضار۔ ایسے دو نام جو ایک دوسرے، جو ایک صفت اور اس کے مقابل صفت، دو دو صفات کو لیے ہوتی ہیں، تو ایسے ناموں کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب مقدم نام ذکر کیا جائے گا تو ساتھ میں مؤخر بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر، یا اللہ تو ہی جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے، اپنا فرما بردار بنا کے اپنے سے قریب کر لیتا ہے، پہلی صف میں کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو جنت کے اعلیٰ منزلیں اور اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ اور یا اللہ تو جسے چاہتا ہے پیچھے ڈھکیل دیتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے، بے سہارا کر دیتا ہے، بے توفیق کر دیتا ہے، ذلت دے دیتا ہے، تو یا اللہ یہ بھی تیری ہی طرف سے ہے۔ تو یا اللہ ہم تجھ سے رفعت و سربلندی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم یا اللہ تجھ سے تقدم اور ترقی اور آگے بڑھنا مانگتے ہیں۔ یہ نام ان چیزوں کو جو مانگا گیا ہے، نام جب یہ لیا جاتا ہے تو گویا اس کے اندر اللہ کا جو وصف ہے، جو فعل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اس کا سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے۔ یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں دعا آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کتاب الدعوات امام نووی کی ریاض الصالحین سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے ہم نے یہ دعا آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ تو اس طرح یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں ایک اور دعا پڑھیں گے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.